آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سرکاری ملازمین کی 1 مارچ سے تنخواہ 15% بڑھے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں فرق کم کرنے کا معاملہ طے ہو گیا۔ وزارت خزانہ نے 15% خصوصی الاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق گریڈ 1 سے 19 کے سول ملازمین کو 1 مارچ سے الاؤنس ملے گا۔ پہلے سے ہی 100% یا زیادہ الاؤنس لینے والے مستفید نہیں ہوں گے۔ وزارت خزانہ نے تمام متعلقہ وزارتوں کو مراسلات جاری کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سروس کے دوران فوت ہونے والے سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کے لیے بڑی سہولت ختم۔ وزیر اعظم نے دوران ملازمت انتقال سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کی منظوری دے دی ہے۔ دوران ملازمت فوت ہونے والے سرکاری ملازم کے بچے کو اب نوکری نہیں ملے گی۔ بات کرتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندہ خصوصی عثمان خان نے ہمیں جوائن کیا۔ عثمان، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، جو احکامات جاری کیے گئے وزیر اعظم کی جانب سے، اس میں نوکری کی صورت ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جواز بنایا گیا اور امدادی پیکج سے ملازمت کی فراہمی کو ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ دیگر تمام فواہد مرنے والے سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کو ملتے رہیں گے۔ شہید اہلکاروں اور دہشت گردی کا نشانہ بننے والے جو سرکاری ملازمین ہوں گے، ان کے ورثاء جو ہے اس فیصلے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ تاہم فیصلے سے بیوہ، شوہر یا متوفی سرکاری ملازمین کے بچے کی پہلے سے کی گئی تقرری بھی متاثر نہیں ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وزارتوں، ڈویژن اور صوبوں کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا اور ہدایات پر وزیر اعظم کی جو ہدایات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور سرکاری ملازمین کی ملازمت دوران ملازمت انتقال سے متعلق جو ڈیتھ پالیسی تھی اب اس میں تبدیلی کی منظوری دی اور باضابطہ طور پر محکموں کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ اس ویڈیو میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے پیف سکولوں کے لیے ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرتے ہیں۔ اس نوٹیفیکیشن کا عنوان کیا ہے، کمپلیٹ اپڈیٹ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی۔ تو عنوان یہ ہے، اطلاع بابت QAT NSP اینڈ EVS FAS برائے سیشن 2024-25۔ یہ ٹیسٹ کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ اس نوٹس میں تمام پیف پارٹنرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جماعت دہم کے بورڈ امتحانات کے پیش نظر جو کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں شروع ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بورڈ امتحانات 10th کلاس کے مارچ کے پہلے ہفتے میں سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ پیف انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جماعت دہم کا QAT 1 مارچ 2025 کو تمام اضلاع میں ایک ہی دن منعقد کیا جائے گا۔ مزید برآں تمام پرائمری، مڈل اور سیکنڈری سکولز، ہائر سیکنڈری سکولز کے QAT کی حتمی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ تو میٹرک کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1 مارچ کو پورے پنجاب میں ایک ہی دن جو ہے یہ ٹیسٹ لیا جائے۔ پارٹنر سکولز کے اساتذہ اور طلباء کی سہولت کے لیے QAT کے متعلقہ مواد مثلاً کانٹینٹ بک، ماڈل پیپر اور سبقی اشارات پیف کی ویب سائٹ پر پہلے ہی اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ QAT برائے تعلیمی سال 2024-25 کے حوالے سے اہم معلومات درج ذیل ہیں۔ تمام سکولز کے لیے QAT میں شامل ہونا لازمی ہے۔ کسی بھی سکول کے QAT میں غیر حاضری کی صورت میں اس سکول کو فیل سمجھا جائے گا اور دوبارہ کسی بھی صورت موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔ QAT پیپرز اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں حل کیے جا سکتے ہیں۔ QAT کے لیے کانٹینٹ بک کا 31 دسمبر تک نصاب شامل ہوگا۔ QAT سینٹر بیسڈ لیا جائے گا۔ QAT صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ پارٹنرز اپنے سکول کے طلباء کے ساتھ مقرر کردہ امتحانی سینٹر میں کم از کم 1 گھنٹہ پہلے پہنچنے کے پابند ہیں۔ طلباء کے سینٹر میں بحفاظت آمد و رفت کی ذمہ داری سکول پارٹنرز پر ہوگی۔ QAT میں منتخب شدہ طلباء کی فہرستیں QAT کی تاریخ سے 2 ہفتہ قبل سکول پارٹنرز کے سیس لاگ ان میں اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ منتخب شدہ کلاس میں سے 25% طلباء کا انتخاب کیا جائے گا۔ البتہ اگر کلاس کے 25% طلباء کی تعداد 15 یا اس سے کم بنے گی تو اس صورت میں کم از کم 15 طلباء کا امتحان لیا جائے گا۔ مثلاً ایک کلاس میں اگر 52 طلباء ہیں تو ان کا 25% تقریباً 13 طلباء بنتے ہیں۔ تو اس صورت میں کلاس میں سے 13 کی بجائے کم از کم 15 کا جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ کلاس میں طلباء کی تعداد 15 سے کم ہونے کی صورت میں تمام طلباء کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ QAT کے لیے عالمی معیار کے مطابق سافٹ ویئر ایپلیکیشن کی مدد سے سیس ڈیٹا میں
موجود بچوں کا رینڈم چناؤ کیا جائے گا۔ 25% طلبہ میں سے 10% طلبہ غیر حاضری اور 10% طلبہ کے ڈراپ آؤٹ ہونے کی صورت میں رعایت دی جائے گی۔ رعایتی شرح فیصد سے غیر حاضر طلبہ کو فیل تصور کیا جائے گا۔ QAT پیپرز ماڈل پیپرز کی طرز پر بنائے گئے ہیں۔ سیس ڈیٹا میں موجود صرف وہی بچے انکلوزیو اسٹوڈنٹ تصور کیے جائیں گے اور ان کو QAT سے استثناء حاصل ہوگا جن کی تصدیق متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کی گئی ہو۔ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے غیر تصدیق شدہ بچوں کو QAT سے استثناء حاصل نہیں ہے۔ پارٹنرز امتحانی عملہ کے پاس موجود حاضری شیٹ کے مطابق اچھی طرح تصدیق کے بعد طلبہ کو QAT میں شامل کروانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ حاضری شیٹ سے مطابقت نہ رکھنے والے طلبہ کو امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ سکول پرنسپل منتخب بچوں کا تمام ریکارڈ داخل خارج حاضری رجسٹر بھی امتحانی عملہ کو چیک کروانے کے پابند ہوں گے۔ تمام متعلقہ ریکارڈ بشمول سکول مور طلبہ کے مکمل حاضری رجسٹر، تمام مدارج کے داخل خارج رجسٹر، اپڈیٹڈ سیس بکلیٹ کا پرنٹ وغیرہ امتحانی عملے کے ملاحظہ کے لیے امتحانی سینٹر لے کر آئیں اور ریکارڈ کی موجودگی لازم ہے۔ امتحانی سینٹر میں کلپ بورڈ کے علاوہ دیگر اشیاء مثلاً کتاب، بستہ، کاپیاں لانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ طلبہ کو صرف سیاہ بال پوائنٹ اور پوائنٹر سے پرچہ حل کرنے کی اجازت ہوگی۔ لیڈ پینسل، کچی پینسل کے استعمال کی اجازت ہرگز نہ ہوگی۔ داہم کلاس کو کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ پیپر کے کسی بھی حصہ میں طالب علم کو اپنا نام، سکول کا نام، سکول کوڈ یا دیگر معلومات درج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خلاف ورزی کی صورت میں پیپر کینسل ہو جائے گا۔ سکول پرنسپل یا دیگر عملہ کو امتحانی عمل میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ QAT نادرہ ویریفائڈ طلبہ کا لیا جائے گا جو کہ 10 نومبر 2024 تک سیس میں ایکٹیو تھے۔ اس کے علاوہ اس میں لکھا گیا ہے مزید برآں QAT برائے سال 2024-25 میں شامل ہونے والے سکولز کی ٹیسٹ میں پاس ہونے کی شرح فیصد درج ذیل ہوگی۔ FSC کم از کم 75% طلبہ QAT میں کم از کم 40% نمبر حاصل کریں۔ EVS کم از کم 50% QAT میں کم از کم 40% نمبر حاصل کرنے ہوں گے۔ NSP کم از کم 50% طلبہ QAT میں کم از کم 40% نمبر حاصل کریں۔ امید ہے درج بالا تفصیلات کی روشنی میں آپ پیف انتظامیہ اور امتحانی عملہ سے بھرپور تعاون کریں گے اور QAT کا موجودہ شیڈول کے مطابق انعقاد یقینی بنائیں گے۔ پیف کے قواعد و ضوابط اور اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس امتحان کو خوش اسلوبی کے ساتھ کامیاب بنانا آپ کی اہم ذمہ داری ہے، جس کے لیے ہم آپ کے تعاون کے شکر گزار ہیں۔ اہم نوٹ نیچے لکھا گیا۔ داہم سائنس کی صورت میں 6 مضامین اردو، انگریزی، فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی یا کمپیوٹر سائنس اور ریاضی شامل ہوں گے۔ ہر مضمون کا پرچہ 20 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ کل نمبر 120 ہوں گے۔ داہم آرٹس کی صورت میں 4 مضامین ریاضی، اردو، جنرل سائنس اور انگریزی شامل ہوں گے۔ ہر مضمون کا پرچہ 20 نمبر کا ہوگا اور ٹوٹل نمبر ان کے آرٹس والوں کے 80 ہوں گے۔ تو یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے پیف کی طرف سے سکولز کے لیے کہ ان کا جو QAT ٹیسٹ ہے 10th کلاس کا وہ لیا جا رہا ہے 1 مارچ کو، اور کتنے نمبر کا ٹیسٹ ہوگا ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کر دیں۔ اگر آپ نے YouTube چینل ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہوا یا آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ STI جاب، CTI جابز یا پیف سکول سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جلد۔ اللہ حافظ۔